جی अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मार्केट जो है वो अपने हायर हाइज़ बनाती चली जा रही है, जिसके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो खुश भी हैं, लेकिन इसके साथ साथ कुछ लोगों में जो है वो एक यूँ कह लीजिए कि एक बेचैनी सी है और एक गैर यकीनी की सूरत हाल का भी उनको सामना करना पड़ रहा है। और वो ये है कि मार्केट जो है वो एक बबल बना रही है। अब ये बबल जिस वक्त फटेगा तो उसके बाद किसी के हाथ में कुछ नहीं आएगा। अब ये बातें जो हैं ये होना शुरू हो चुकी हैं। देखिए, पहले हमें ये समझना होगा कि बबल कहते किसको का है। बबल का मतलब होता है किसी भी चीज़ में जो आपको एक अरूज नज़र आ रहा है उसके पीछे किसी किस्म की कोई सॉलिड रीज़न मौजूद ना हो, कोई फंडामेंटल तब्दीली जो है वो आपको नज़र ना आ रही हो, तो उसको हम कहते हैं बबल। कि मिसाल के तौर पर एक फैक्ट्री है, उस फैक्ट्री में किसी किस्म की कोई प्रोडक्ट नहीं बनती, वो फैक्ट्री बंद है और उसका शेयर जो है वो मुसलसल बढ़ता ही चला जा रहा है। ये मैंने आपको सिर्फ एक शेयर की मिसाल दी। अगर आप एज ए होल मार्केट की बात करें तो वो मार्केट के जिसमें मार्केट जो है वो तो मुसलसल बढ़ती चली जा रही है, लेकिन फंडामेंटली उस मुल्क के अंदर किसी किस्म की अगर कोई तब्दीली नहीं हो रही तो यकीनन जो है वो एक ट्रेडर कह लीजिए, इन्वेस्टर कह लीजिए, ये आम इंसान कह लीजिए, वो सोचने पर मजबूर हो जाता है कि यार ऐसा कौन सा पाकिस्तान में से तेल निकल आया कि मार्केट जो है वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही। ऐसा क्या हो गया है, जबकि एक आम आदमी जो है वो जो कि चिंची में सफ़र करने वाला है, जब वो जो है वो न्यूज़ के अंदर ये चीज़ें देखता है तो वो कहता है लो सारी मामला तो वहीं के वहीं खड़े हैं, ये मार्केट को पता नहीं क्या हो गया, ये यकीनन फ्रॉड होने वाला है। अब देखिए, बात ये है कि हमें इस चीज़ को समझने के लिए थोड़ा सा 2023 और उससे भी पीछे जाना होगा कि पहले आखिर मार्केट जो थी वो गिर क्यों रही थी। अगर हमें ये समझ आ जाएगी कि मार्केट गिर क्यों रही थी तो फिर शायद हमें इस सवाल का भी जवाब मिल जाए कि अब मार्केट जो है वो बढ़ क्यों रही है। उस वक्त मार्केट के गिरने की जो वजूहात थी वो था हमारा इंटरेस्ट रेट, और इंटरेस्ट रेट के जो बढ़ने की जो वजूहात थी वो सबसे मेन रीज़न थी आपकी महंगाई में इजाफा। अब ये जो महंगाई में जो इजाफे की हम बात करते हैं, ये बात करने का मकसद होता है महंगाई में इजाफा होने की जो शरह है, ये हम उसकी बात कर रहे हैं, महंगाई में इजाफे की बात नहीं कर रहे। तो महंगाई में इजाफे की जो शरह थी 2023 से पहले अगर आप देखें तो उसका ग्राफ जो था वो दिन ब दिन ऊपर ही जा रहा था। अब जैसे जैसे आपकी महंगाई में इजाफा होता है, महंगाई होने की शरह में इजाफा होता है, तो इसी तरह से आपको अपनी शरह सूद में भी इजाफा करना पड़ता है। दोनों चीज़ें आपस में लिंक्ड हैं, एक चीज़ बढ़ेगी तो दूसरी भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। ये कुछ जो है वो मालियाती चीज़ें हैं जिनको हमें समझने की ज़रूरत है, लेकिन मैं आज उस डिटेल में नहीं जा रहा, बिल्कुल सादा सी बात जो है वो मैं करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब जैसे जैसे आपकी महंगाई ऊपर जा रही थी वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा। अब जब इंटरेस्ट रेट ऊपर जा रहा होता है तो ऐसी सूरत में आपके जो कर्जा जात हैं वो महंगे हो जाते हैं। इंडस्ट्री को कर्जा बहुत महंगा मिलता है, कारोबार के हवाले से महंगा मिलता है, या आपने अपने किसी ज़ाती इस्तेमाल के लिए कर्ज ही क्यों ना लेना हो वो भी आपको महंगा मिलता है। हुकूमत को भी कर्ज जो है वो महंगा मिलता है। तो जैसे जैसे वो चीज़ें महंगाई की तरफ जाना शुरू होती हैं तो जाहिर सी बात है फिर चीज़ों की कीमतों में इजाफा होता है। अब उस वक्त जो मार्केट जो थी उसका ग्राफ नीचे था। क्यों? इसलिए कि आपका जो इंटरेस्ट रेट और महंगाई में जो बढ़ने की जो शरह है उसका ग्राफ ऊपर था। अब उस वक्त तो ये क्वेश्चन नहीं उठाया गया कि देखें जी महंगाई जो है वो ऊपर जा रही है और मार्केट नीचे जा रही है, ये ऐसा क्यों है। उस वक्त तो खामोशी थी। लेकिन अब जैसे ही ये चीज़ें जो है ये थोड़ा सा इन्होंने अपना रुख तब्दील किया है और हमारे महंगाई में जो बढ़ने की जो शरह है उसमें जब डिक्लाइन शुरू हुआ तो उसके साथ ही इंटरेस्ट रेट में भी डिक्लाइन शुरू हो गया। अब जब इंटरेस्ट रेट में डिक्लाइन शुरू हुआ तो आपकी स्टॉक मार्केट जो है वो राइज करना शुरू हुई। अब जब स्टॉक मार्केट राइज करना शुरू हुई है तो हमें लगता है कि जी ये जो है ये कोई जादुई चीज़ है और ये कुछ ऐसा हो रहा है कि जिसमें ज़मीन के ऊपर कोई तब्दीली नहीं है, जबकि हालात और वाक़यात जो हैं ये आपको बता रहे हैं कि पहले मार्केट गिर क्यों रही थी और अब मार्केट बढ़ क्यों रही है।
تو لہٰذا یہ تو وہ بنیادی تبدیلی تھی جس کی بنا پر فنڈامنٹل آپ کہہ لیجئے، فنڈامنٹل جو چینج تھا، جس کا میں نے بالکل ایک سادہ سے الفاظ میں آپ کے ساتھ گفتگو کرنے کی کوشش کی ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کو مارکیٹ میں رائز نظر آ رہا ہے۔ لہٰذا جب اس طرح سے رائز بنتا ہے تو اس کو ہم ببل نہیں کہتے۔ ببل اس لیے نہیں کہیں گے کیونکہ ایک فنڈامنٹلی تبدیلی جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر جو ہے وہ مسلسل جاری ہے۔ انٹرسٹ ریٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں کہاں سے گرنا شروع ہوا اور کہاں تک پہنچا ہے، اور آپ کی جو مہنگائی میں جو بڑھنے کی جو شرح ہے وہ سنگل ڈیجٹ میں آ چکی ہے۔ اب یہ کہنا کہ جو آپ کا انٹرسٹ ریٹ ہے وہ بھی سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا، تو بہرحال میں تو اتنا زیادہ جو ہے وہ اس حوالے سے جو ہے وہ نہیں سوچتا کہ یہ سنگل ڈیجٹ میں آ جائے گا، لیکن اگر فرض کریں ڈبل ڈیجٹ میں بھی رہتا ہے اور 15 سے نیچے ہی رہتا ہے تو ایسی صورت میں بھی ایک بہت بڑی فنڈامنٹل تبدیلی ہے جس کی بنیاد پر مارکیٹ پرفارمنس دکھا رہی ہے۔ لہٰذا اس کو یہ کہنا کہ یہ ببل بن رہا ہے اور یہ برسٹ ہو جائے گا، اور جب برسٹ ہوگا پھٹے گا یہ ببل تو کسی کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، یہ بالکل بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس وقت آپ کا انٹرسٹ ریٹ نیچے آ رہا ہے، قرضہ جات سستے ہو رہے ہیں، جب سستے ہوں گے تو انڈسٹری کو بھی قرضہ سستا ملے گا، انڈسٹری گرو کرے گی، انڈیویجول جو معاملات ہیں آپ کے قرض کے حوالے سے وہ بھی بہتر ہوں گے۔ عام لوگ اگر قرض لینے جائیں گے، کوئی کاروبار شروع کرنے کے لیے قرض لینے کے لیے جائیں گے تو ان کو بھی قرض سستا ملے گا۔ جب سستا آپ کے پاس پیسہ دستیاب ہوگا، جس طرح سے آپ یوں سمجھ لیجئے کہ اگر آپ کو سستا را مٹیریل دستیاب ہو تو آپ کی جو پروڈکٹ بنتی ہے وہ بھی سستی بنتی ہے، تو جب سستی بنے گی تو پھر بکے گی۔ یہ چیزیں بالکل بڑی سادہ سی ہیں اور میں نے اس کو سادہ ہی رکھنے کی کوشش کی ہے تاکہ آپ اس کو سمجھ سکیں کہ یار یہ کوئی ایسا کوئی الف لالہ کی کہانی نہیں ہے جو سٹاک مارکیٹ میں جو ہے وہ سنائی جا رہی ہے اور مارکیٹ دڑا دڑ اوپر ہی اوپر اور اس کے بعد جو ہے یہ کچھ جو ہے وہ اس تھیلے میں سے نہیں نکلے گا۔ ایسا نہیں ہے، یہ چیزیں فنڈامنٹلی تبدیلی کی بنیاد پر ہے۔ ہاں، ہر چیز کا ایک وقت ہوتا ہے اور ایک پیک ہوتا ہے اور اس کے بعد پھر اس میں ڈکلائن آنا ہوتا ہے، بالکل اسی طرح سے جس طرح سے کہ آپ نے انٹرسٹ ریٹ کا پیک دیکھا، آپ نے مہنگائی میں ہونے والی شرح کا پیک دیکھا، اب وہ بھی تو پیک آپ نے دیکھا ہے نا۔ اب اس میں جب ڈکلائن شروع ہوا ہے تو اس کے اوپر کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن جب مارکیٹ اپنا ایک پیک بنائے گی، کیونکہ آخر انٹرسٹ ریٹ نے بھی کہیں جا کے سٹیبل ہونا ہے، تو جب انٹرسٹ ریٹ سٹیبل ہوگا تو اس کے ساتھ ہی آپ کے مارکیٹ کا جو رائز ہے وہ رک جائے گا۔ اب جب مارکیٹ کا رائز رکے گا، کیونکہ دیکھیے مارکیٹ جو ہے یہ جب اس کا رائز رکے گا تو اس کے بعد اس کا یہ قطعاً مطلب نہیں ہے کہ وہ مارکیٹ ایسے کھڑی ہو جائے گی۔ مارکیٹ سمندر میں لہروں کی طرح ہوتی ہے، اس نے چلتے ہی رہنا ہے، کبھی آگے اور کبھی پیچھے، کبھی آگے اور کبھی پیچھے، یہ نہیں ہوگا کہ یہ سٹیگنٹ ہو جائے۔ دیکھیں آپ کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ تو کھڑا ہو سکتا ہے 6 مہینے کے لیے، سال کے لیے، 2 سال کے لیے، 3 سال کے لیے، لیکن مارکیٹ نہیں کھڑی رہ سکتی، کیونکہ مارکیٹ ایک سمندر ہے، اس کی لہریں کبھی آگے اور کبھی پیچھے، کیونکہ جس وقت ابھی جو معاملات ہیں وہ لنکڈ ہیں آپ کی اکانومی کے ساتھ، آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ، آپ کی مہنگائی کے ساتھ، لیکن جس وقت یہ معاملہ رک جائے گا تو پھر جو مارکیٹ کی جو اندر کی لڑائی ہے وہ شروع ہوگی، پھر انڈیویجول کمپنیز کی لڑائی شروع ہوگی، کس کی پرفارمنس اچھی ہے اس کا شیئر اوپر، جس کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے اس کا شیئر نیچے، پھر وہ انڈیویجولی جو معاملات ہیں وہ چلنا شروع ہو جائیں گے۔ تو آج کی یہ 8-10 منٹ کی جو آپ کے ساتھ جو گزارش تھی وہ اسی پوائنٹ آف ویو سے تھی، اور اس کے لیے آپ کو ذہنی طور پر تیار کرنا تھا کہ اب جو یہ گفتگو ہے بہت زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی، کچھ تو شروع ہو چکی ہے، کچھ آہستہ آہستہ بڑھے گی، اور اس کو جو یوں سمجھ لیجئے کہ جو آرگومنٹ ہے یہ اس وقت ملے گا جس وقت مارکیٹ میں سے کوئی 2, 4, 5, 10 ہزار پوائنٹس نکلیں گے، پھر لوگ کہنا شروع ہوں گے دیکھا نا جی، میں نے آپ کو پہلے کہا تھا نا کہ یہ ببل بن رہا ہے اور یہ ببل پھٹنا ہی پھٹنا ہے، اور یہ ببل پھٹ گیا تو پھر جو غریب آدمی ہے وہ سٹاک مارکیٹ میں لٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا، اس کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا، اور دیکھیے جی جو جواری لوگ ہیں یا جو پیسے والے ہیں وہی کمائیں گے، اور غریب آدمی جو ہے وہ مارکیٹ میں دیکھیں نا جی، میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ مارا جائے گا، مارا گیا نا۔ تو بیسیکلی اس وقت جو مارکیٹ میں جو پوائنٹس نکلیں گے وہ اس وجہ سے نکلیں گے کہ آپ کے یہاں سے جو معاملات ہیں آپ کے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے، آپ کی مہنگائی کے حوالے سے، جب وہ فلیٹ ہو جائیں گے، ان کا انڈیکیٹر فلیٹ ہو جائے گا تو پھر سٹاک مارکیٹ جو ہے وہ رک جائے گی،
جب رکے گی تو پھر اس میں انڈیویجول لڑائی شروع ہو جائے گی پرفارمنس کی بنیاد پر، جیسا کہ ابھی میں نے آپ سے پہلے گزارش کی۔ تو یہ وہ معاملات ہیں سادہ سے الفاظ میں جو کہ آنے والے دنوں میں آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اب یہ کب دیکھنے کو ملتے ہیں یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارے انٹرسٹ ریٹ کے حوالے سے جو سچویشن ہے یہ کب جا کے سٹیبل ہوتی ہے۔ سٹیبل سے مراد یہ ہے کہ کہاں پر جا کے یہ رکتا ہے کچھ 6 مہینے سال کے لیے، پھر آپ کو مارکیٹ میں یہ سچویشن جو ہے وہ دیکھنے کو ملے گی، لیکن اس وقت اس کو ببل کہنا یقیناً مناسب نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ کو ابھی سے یہ بات جو ہے وہ بتانے کی کوشش ہم یہ کر رہے ہیں کہ آپ اگر سٹاک مارکیٹ میں اپنا پیسہ لگا رہے ہیں، آپ لگانا چاہتے ہیں، تو آپ کو یہ تھوڑی سی ریالٹی کا پتہ ہو کہ ببل کہتے کس کو ہیں۔ مارکیٹ کے نیچے آنے کو ببل کا پھٹنا نہیں کہتے، بلکہ یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ ایسی کون سی فنڈامنٹل تبدیلی ہوئی کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ اوپر گئی، اور کون سی فنڈامنٹل تبدیلی تھی کہ جس کی وجہ سے مارکیٹ جو تھی وہ 2018 کے بعد نیچے آنا شروع ہو گئی تھی، اور 2023 تک یہ سلسلہ جو ہے وہ جاری رہا۔ امید ہے کہ یہ آج کی 8-10 منٹ کی جو گفتگو ہے اس سے یہ ایک چھوٹا سا پوائنٹ کہ مارکیٹ کا ببل بننے جا رہا ہے اور بلا وجہ مارکیٹ اوپر جا رہی ہے، اور مارکیٹ جو ہے یہ ببل پھٹنے والا ہے اور غریب لٹنے والے ہیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔